بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا والذین هاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ ہفتے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و ستم کے چند واقعات کا تذکرہ ہوا۔ انشاءاللہ آج بھی سیرت النبی سے متعلق ہی گفتگو کی جائے گی۔ جیسا کہ ذکر کیا گیا تھا کہ مسلمانوں کے اوپر بے پناہ ظلم و ستم کیے گئے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ ہوں، حضرت عمار یا ان کے والد حضرت یاسر یا والدہ حضرت سمیہ، اسلام کے اندر سب سے پہلی شہادت پانے والی حضرت صہیب رومی ہوں، مسلمانوں کو بے پناہ ستایا گیا۔ غریب مسلمانوں پر بھی ظلم و ستم کیا گیا، اور جو مالدار مسلمان تھے، مالی وسعت رکھتے تھے، ان پر بھی ظلم و ستم کیے گئے۔ کفار ہمیشہ یہی کوشش کرتے تھے کہ کسی طریقے پر اسلام کی آواز کو دبایا جائے۔ جو روز بروز مذہب اسلام ترقی کرتا جا رہا ہے کہ جو ایک مرتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیتا ہے تو آپ کا دیوانہ ہو جاتا ہے، اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا۔ بالآخر کوئی تو اسکیم کی جائے کہ مسلمانوں کو ہٹایا جائے۔ مختلف تدبیریں کی، ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس آئے کہ کسی طریقے پر یہ سمجھا دیں تو باز آ جائے۔ کبھی انہوں نے اپنے ایک سردار عتیبہ کو بھیجا، اس نے سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ بھی ناکام اور نامراد ہوا۔ انہوں نے یہی ٹھان لیا کہ ظلم و ستم ڈھائیں گے، کچھ تو مجبور ہو کر لوٹیں گے۔ کفار روز بروز مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتے رہے۔ نبوت کے 5ویں سال جب مسلمانوں پر ظلم و زیادتی بہت زیادہ ہونے لگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا کہ تم نے دین کی خاطر بہت ظلم سہے اور بہت مشقتیں جھیلی، بہت کچھ برداشت کیا۔ اب تم میں سے جو شخص ملک حبشہ جانا چاہے تو ملک حبشہ چلا جائے۔ وہاں کا بادشاہ نجاشی عیسائی ہے، وہ بڑا نرم دل ہے، وہاں تم رہ کر مذہب اسلام پر آسانی سے عمل کر سکو گے۔ چنانچہ پہلی مرتبہ 11 مرد اور 4 عورتوں نے حبشہ کی ہجرت کی۔ اس کے بعد مسلمانوں میں سے کچھ وقت کے بعد پھر 83 مرد اور 18 عورتوں نے بھی حبشہ کی ہجرت کی۔ اب کفار کافروں کو پتہ چلا کہ مسلمان اب حبشہ جا رہے ہیں، کہ جس طریقے پر مکہ المکرمہ کے اندر رہتے ہوئے یہ اتنی سختیوں کے باوجود اس کا اتنی تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے، تو وہاں جانے کے بعد تو انہیں بڑی آسانی ہو جائے گی۔ مکے کے اندر بھی اسلام پھیلے گا اور ادھر حبشہ کے اندر بھی اسلام پھیلے گا، اب تو یہ یقیناً غالب آ جائیں گے۔ انہوں نے مسلمانوں کا پیچھا کیا، لیکن جب تک یہ وہاں جدہ کی بندرگاہ پر پہنچے تو جن کشتیوں میں مسلمان حبشہ جا رہے تھے وہ کشتیاں جا چکی تھی، لیکن یہ ابھی بھی چین سے بیٹھنے والے نہیں تھے۔ یہ اپنی آخری حد تک کوشش کرنے والے تھے کہ کسی بھی طریقے پر مسلمانوں کو وہاں جانے سے روکا جائے، یہی ظلم و ستم کیا جائے کہ کسی بھی طریقے پر یہ مذہب اسلام سے لوٹ کر آ جائے۔ اب مسلمان ملک حبشہ چلے گئے، 100 سے زیادہ مسلمان وہاں جا چکے تھے۔ ان کے سردار حضرت جعفر طیار، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی، ان کے سردار تھے۔ اب
کافروں نے اپنا ایک لشکر اور ایک جماعت ملک حبشہ بھیجی کہ وہاں جا کر وہاں کے بادشاہ کو ورغلائے بہلائے اور مسلمانوں کو کسی بھی طریقے پر واپس لے کر آئے۔ چنانچہ کافروں کی جماعت کا ایک دستہ ملک حبشہ پہنچا۔ وہاں پہنچ کر بادشاہ سے بات کی اور یہ کہا کہ ہمارے ملک سے کچھ بھگوڑے غلام تمہارے ملک میں آئے ہیں، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ان غلاموں کو ہمارے حوالے کر دو، ہم انہیں اپنے ساتھ عرب لے جانا چاہتے ہیں۔ بادشاہ سمجھدار تھا، بادشاہ نے کہا کہ تمہارے سامنے بلا کر بات کر لی جائے گی۔ چنانچہ بادشاہ نجاشی نے مسلمانوں کو بلایا۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ ترجمانی کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ بادشاہ نے کہا کہ کیا یہ جو لوگ آئے ہیں کیا تم انہیں جانتے ہو؟ مسلمانوں نے کہا ہاں، یہ مکہ کے کافر ہیں اور انہوں نے ہمیں ستایا، پریشان کیا۔ پھر پوچھا کہ یہ تمہیں لینے آئے ہیں؟ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے ایک جامع تقریر کی اور یہ کہا کہ اے بادشاہ، ہم بت پرست تھے، نادان تھے، مردار کھاتے تھے، ہم میں کا طاقتور کمزور کو ستاتا اور اس پر ظلم و زیادتی کرتا تھا، دوسروں کو ناحق قتل کیا کرتے تھے، بلا وجہ کی لڑائی لڑتے تھے اور ہر ایک دوسرے کے حقوق کو دبایا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحم فرمایا اور ہم میں ہمارے میں سے ہی ایک رسول بھیجا، اس رسول نے ہمیں سیدھی راہ دکھائی، بت پرستی سے روکا۔ جب رسول نے ہمیں سیدھی راہ دکھائی، جس رسول کو اللہ تعالیٰ نے معزز قبیلے اور معزز خاندان میں پیدا کیا، یہ لوگ انہیں صادق اور امین کہتے تھے، لیکن توحید کی دعوت دینے کے بعد ہی یہ لوگ ان کے دشمن ہو گئے، ہمارے دشمن ہو گئے، انہوں نے ہمیں ستایا تو ہم آپ کے ملک میں پناہ لے کر آ گئے۔ بادشاہ اس تقریر سے بہت متاثر ہوا اور کافروں کو واپس کر دیا کہ چلے جاؤ۔ مسلمانوں کو کہا تم اپنا آرام سے کام کرو، لیکن یہ پھر بھی باز آنے والے نہیں تھے۔ اگلے دن انہوں نے مشورہ کیا اور حضرت عمرو بن عاص جو ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، ان سے کہا گیا کہ کسی بھی طریقے پر بادشاہ کو ورغلاؤ۔ انہوں نے کہا کل کو بادشاہ کے سامنے میں ایسی تقریر کروں گا، بادشاہ تو انہیں زبردستی اپنے ملک سے نکال دے گا۔ چنانچہ یہ اگلے دن پھر بادشاہ کے دربار میں گئے اور جانے کے بعد کہا کہ اے بادشاہ، ہماری دشمنی ان سے اس لیے بھی ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو برا بھلا کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ سے بادشاہ نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ، ہمارے نبی نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی خاص روح ہیں، اللہ کا خاص کلمہ ہے۔ یہ چند الفاظ انہوں نے کہے تو بادشاہ نے زمین پر سے تنکا اٹھایا اور یہ کہا کہ جتنی بات انہوں نے کہی حضرت عیسیٰ اس سے تنکے بھر بھی زیادہ نہیں ہے، اور انہیں اپنے ملک سے نکال دیا۔ مسلمانوں کو آزادی ہوئی کہ آزادی کے ساتھ اب اس ملک میں کام کریں، لیکن ادھر کفار مکہ کی بے چینی اور بڑھ گئی کہ مسلمان امن کے ساتھ وہاں جا کر کام کریں گے۔ ادھر بادشاہ اس قدر متاثر ہوا، حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کی آیتیں پڑھ کر سنائی۔ بادشاہ کا سن کر دل اور نرم ہوا، چنانچہ بادشاہ نجاشی نے ایمان قبول کیا۔ اب ادھر کفار مکہ کی بے چینی بڑھتی چلی گئی، انہوں نے مسلمانوں پر ظلم و ستم بڑھانا شروع کیا کہ اب کیا کیا جائے۔ آخر میں ان کے دماغ میں ایک تدبیر آئی کہ جب ہم مکے کے مسلمانوں پر اتنا سخت ظلم کریں گے کہ کوئی نہ باہر جا سکتا ہے، کھانا پینا بند کر دیں گے، اب تو یقیناً یہ لوٹ کر آئیں گے۔ چنانچہ مسلمانوں کو ایک گھاٹی کے اندر سن 7 ہجری میں مسلمانوں کو ایک گھاٹی کے اندر بند کر دیا گیا۔ سن 7 نبوی میں، ہجرت سے پہلے سن 7 نبوی میں مسلمانوں کو ایک گھاٹی کے اندر بند کر دیا گیا، اور مسلمانوں کے مرد، عورت، بچے، آپ کے چچا اگرچہ ایمان نہیں لائے تھے وہ بھی اسی میں گئے۔ اس گھاٹی عربی کے اندر، عربی زبان میں گھاٹی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے شعاب۔ اس گھاٹی کو شعاب ابی طالب کہا جاتا تھا، اس میں مسلمانوں کو قید کیا گیا۔
گھاٹی میں قید کرنے سے پہلے مذہب اسلام کے اندر اللہ نے تقویت بخشی اور ایک سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ آپ نے ایمان قبول کیا۔ واقعہ یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ کے اندر نماز پڑھ رہے تھے۔ ابو جہل نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی کی، گستاخیاں کی، آپ کے اوپر کوڑا کرکٹ بھی ڈالا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو شکار کے شیدائی تھے، شکار کیا کرتے تھے، شکار پر ہی گئے ہوئے تھے۔ آپ کی بیوی نے سارا ماجرا دیکھا۔ جیسے ہی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ گھر آئے تو بیوی کا چہرہ اترا ہوا تھا، پریشان نظر آ رہی تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے بیوی سے معلوم کیا کہ کیا ہوا، بڑی پریشان نظر آتی ہو، اور روزانہ جیسے میں شکار سے آتا ہوں خوش نظر آتی ہو، آج کیفیت بدلی لگ رہی ہے۔ آپ کی زوجہ محترمہ نے کہا کہ کس طریقے پر مجھے خوشی حاصل ہو سکتی ہے جبکہ آپ کے حقیقی بھتیجے اور آپ کے رضائی بھائی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ دونوں نے صوبیہ باندی کا دودھ پیا تھا، اس اعتبار سے دونوں رضائی بھائی ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے حقیقی بھتیجے اور رضائی بھائی، ان کے ساتھ ابو جہل نے ایسی بدتمیزی کی اور گستاخیاں کی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ غصے میں لال ہو گئے، جلال آیا اور اپنا نیزہ اور مہم کمان لے کر مکے کے اندر آئے۔ ابو جہل بیٹھا ہوا تھا، آپ نے اس کے سر میں اتنی زور سے اپنی کمان ماری کہ اس کا سر پھوٹ گیا، اور ابو جہل کو بہت سخت الفاظ میں دھمکایا۔ قریب تھا کہ ابو جہل حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کچھ بدسلوکی اور بد کلامی کرے، لیکن اسے اس بات کا علم تھا کہ اگر میں نے کچھ ذرا سا بھی بولا تو بنی مخزوم اس قبیلے کے آدمی سب تیرے خلاف ہو جائیں گے، تجھے ہو سکتا ہے قتل نہ کر دے، اس لیے ساری چیزوں کو برداشت کرتا رہا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد ایمان کو تقویت حاصل ہوئی، چونکہ آپ جیسا بہادر اور عظیم لیڈر مذہب اسلام کو ملا۔ بہرحال اب کفار مکہ کی بے چینی بڑھتی گئی کہ مکے کے اندر بھی اب اسلام پھیل رہا ہے اور بڑے طاقتور لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ مکے سے باہر حبشہ کے اندر جانے کے بعد مسلمان امن سکون سے رہنے لگے، ان کی بے چینی بڑھنے لگی۔ چنانچہ کافروں نے مشورہ کیا کہ مسلمانوں کا بائیکاٹ کر دیا جائے، انہیں شیاب ابی طالب میں اس گھاٹی میں قید کر دیا جائے، ان کا کھانا پانی رشتے ناطے سب ختم کر دیے جائیں۔ چنانچہ معاہدہ لکھا گیا۔ اس معاہدے کو لکھنے کے بعد خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکایا گیا۔ مسلمان اس گھاٹی کے اندر چلے گئے۔ بڑی بے سر و سامانی کا عالم، کھانے پینے کا سامان دھیرے دھیرے ختم ہو گیا، حتیٰ کہ درختوں کے پتے چبانے پر، کانٹوں کو کھانے پر مجبور ہوئے۔ لیکن قوت ایمانی دیکھیے کہ جان کا نذرانہ پیش کرنے پر راضی ہے، لیکن ایمان سے پھرنے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ جان جائے چلی جائے، لیکن مذہب اسلام کے لیے، اپنے ایمان کے لیے سب کچھ قبول ہے، سب کچھ منظور ہے، ساری چیزیں برداشت کی جا رہی ہیں۔ ابو طالب بھی آپ کے ساتھ وہی قید ہے، حالانکہ ان پر پابندی نہیں تھی، لیکن وہ اپنے بھتیجے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں کھل کر اتر آئے تھے، وہ بھی آپ کے ساتھ وہی قید ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب چاہا 3 سال گھاٹی کے اندر رہتے ہوئے ہو چکے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معاہدے کو ختم کیا۔ جب تک معاہدہ لکھا ہوا تھا، جب تک اس معاہدے پر عمل تھا، اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے کیڑے بھیجے جنہیں ہماری زبان میں دیمک کہا جاتا ہے، انہوں نے پورے معاہدے کو چاٹ کر ختم کر دیا۔ صرف جہاں پر لفظ اللہ لکھا ہوا تھا، دیمک نے وہاں کچھ کام نہیں کیا، لفظ اللہ چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، حضرت جبریل امین آئے اور آ کر عرض کیا، سلام عرض کرنے کے بعد کہا ہے کہ جو معاہدہ لکھا گیا تھا اب وہ معاہدہ ختم ہو چکا ہے۔ معاہدے کے الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹا دیے ہیں۔ آپ نے کفار مکہ کے پاس پیغام بھیجا کہ معاہدہ ختم ہو چکا ہے۔ کفار مکہ اس بات سے بے خبر تھے
انہیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ حقیقت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے وہ سچ ہے، حالانکہ آپ مکے کے اندر نہیں آئے، خانہ کعبہ کے پاس نہیں آئے، بن دیکھے یہ باتیں کہہ رہے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعے بتلائی گئی۔ اب معاہدہ ختم ہو چکا، مسلمان گھاٹی سے اور اس قید سے باہر آ گئے، بھوک پیاس کی وجہ سے کمزوری آ چکی تھی، کمزوری کی شدت تھی، حتیٰ کہ آپ کے چچا ابو طالب اسی گھاٹی کے اندر بھوک پیاس کی شدت کی وجہ سے بیمار بھی ہو چکے۔ یہ سن 10 نبوی ہے، مسلمان باہر آ گئے، اب مسلمانوں کے اوپر سے پابندیاں ختم ہو چکی تھی، لیکن ابو طالب جو آپ کے چچا تھے وہ بیمار ہو رہے ہیں۔ اس بیماری سے پہلے ایک مرتبہ اور بیمار ہوئے، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے کہا کہ چچا آپ نے میری بہت مدد کی اور میرا بہت خیال رکھتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ ایمان قبول کر لیں تاکہ میں کل قیامت میں آپ کے متعلق گواہی دے سکوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں۔ تو چچا ابو طالب نے کہا کہ دنیا یہ کہے گی کہ موت کے ڈر سے ایمان قبول کر رہا ہے، لیکن یہ معاملہ ہو چکا۔ دوبارہ جب بیمار ہوئے، اس گھاٹی سے باہر آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے چچا کو سمجھایا، قریب تھا کہ آپ کلمہ پڑھ لیں، ایمان قبول کر لیں، لیکن وہ کفار مکہ جو آپ کی عیادت کے لیے آئے ہوئے تھے، مزاج پرسی کے لیے آئے بیٹھے تھے، انہوں نے آڑ دلائی کہ ابو طالب اب مرنے سے ڈر رہا ہے اس لیے کلمہ پڑھ رہا ہے۔ آپ کلمہ پڑھنے سے رک گئے۔ بہرحال آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ آپ کے وہ سرپرست چچا جنہوں نے دشمن کے حوالے نہیں ہونے دیا، اپنے بھتیجے کی وجہ سے 3 سال گھاٹی کے اندر قید کے گزارے، لیکن بے سر و سامانی کے عالم میں نہیں چھوڑا۔ اب آج اس مشفق چچا کا سایہ سر سے اٹھ گیا، اور آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کے ہر غم ہر دکھ سکھ میں ساتھ رہنے والی، جب آپ غار حرا کے اندر جاتے آپ کا کھانا پانی پہنچانے والی، آپ کو کوئی ستاتا تو آپ کو تسلی دینے والی، آپ کے اوپر کوئی کوڑا ڈالتا تو اپنے ہاتھوں سے آپ کے مبارک چہرے کو صاف کرنے والی، وہی غم گسار بیوی چند دنوں کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا بھی انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت یا تو چچا سے تھی یا آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے تھی، اب دونوں ہی مشفق اس دنیا سے جا چکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں انتقال کا بہت زیادہ رنج ہوا، اس قدر غم اور رنج ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سال کو سن 10 نبوی کو غم کا سال قرار دیا۔ آپ نے اس سال کا نام عام الحزن رکھا کہ یہ غم کا سال ہے۔ اس سال کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑا غم اور صدمہ پہنچا۔ بہرحال اب کفاروں کو جو خوف تھا یا تو چچا ابو طالب کا تھا، وہ خوف بھی ختم ہو گیا۔ یہ شرم و لحاظ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا تھا، اب وہ بھی ختم ہو گیا۔ اب انہیں ستانے کا مکمل موقع ملا۔ اب کفار نے بہت طریقے پر ستانا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ یہ کفار مکہ ہیں، 10 سال کا عرصہ بیت گیا محنت کرتے ہوئے، یہ تو انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا، کیوں نہ طائف کا سفر کیا جائے کہ وہاں سمجھایا جائے، اگر وہاں کے چند لوگوں نے بھی ایمان قبول کر لیا تو ممکن ہے وہاں سے ایمان پھیل جائے، مذہب اسلام پھیل جائے، ان کے سینوں میں ایمان آ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا، آپ وہاں گئے، جانے کے بعد وہاں کے لوگوں کو سمجھایا۔ اس قبیلے کے سردار انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ 2 بھائیوں نے تو آپ کے ساتھ بدتمیزی اور بدسلوکی کی، اور ایک نے یہ کہا کہ میں آپ سے بات کرنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ اگر تو برحق نبی ہے تو تیرے ساتھ بدسلوکی کرنا یا کچھ کہنا خطرے سے خالی نہیں، اور اگر تو جھوٹا ہے تو خود ہی ختم ہو جائے گا، اس لیے میں کچھ باتیں تجھ سے نہیں کرنا چاہتا۔ اور باقی 2 بھائیوں نے جو قبیلے کے سردار تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی کی، برا بھلا کہا، اور کچھ اوباش اور گنڈے آپ کے پیچھے لگا دیے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آ رہے ہیں، ان لوگوں نے پتھر برسائے کہ جس میں اثر سے خون جاری ہو گیا، آپ کی جوتیوں مبارک میں خون بھر گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تکلیف کسی انسان سے تو کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی برداشت نہ ہوئی، عرش الہی لرزتا ہے۔ حضرت جبرائیل امین حاضر خدمت ہوتے ہیں، چونکہ طائف کا یہ قبیلہ دو پہاڑیوں کے درمیان ہے، پہاڑیوں پر جب بارشیں ہوتی ہیں تو یہاں خوب پانی آتا ہے، کھیتیاں بڑی اچھی ہوتی ہیں، اسی لیے طائف کی کشمش اور انگور کے باغات وہاں کے بڑے مشہور ہیں۔ وہاں کی کشمش اسی وجہ سے مشہور ہے کیونکہ انگور کے مشہور باغات ہیں۔ آتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باغ میں قیام کیا، حضرت جبرائیل امین ان پہاڑوں کے فرشتوں کو لے کر حاضر ہوئے، دعا سلام کی اور ان فرشتوں کا سلام عرض کیا اور بتلایا کہ یہ ان پہاڑوں کے نگراں فرشتے ہیں، یہ آپ سے اجازت چاہتے ہیں کہ اگر آپ اجازت دیں تو ان دونوں پہاڑیوں کو یہ ملا دیں گے اور یہ پوری کی پوری قوم اور پوری بستی ہلاک ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، میں دنیا میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں کسی بستی کو اجاڑنے یا کسی کو ختم کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ اگر تاریخ اسلام پڑھ کر مطالعہ کیا جائے، پوری تاریخ میں صرف ایک واقعہ ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کسی کو مارا ہو۔ جب آپ مکہ المکرمہ کے اندر تھے تو ابی بن خلف اس نے قسم کھا کر کہا تھا، اس نے اپنی ایک تلوار زہر میں بھجائی تھی، اپنے گھوڑے پالے تھے، ان کو اسپیشل کھانا کھلایا کرتا تھا اور یہ کہا تھا محمد تجھے تو میں قتل کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا تجھے میں ہی قتل کروں گا۔ چنانچہ جب سن 2 ہجری میں غزوہ احد ہوا اور جنگ کا کاسا پلٹا، یہ اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کر آگے بڑھا، مسلمانوں نے روکا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے آنے دو۔ جیسے ہی یہ حملہ کرنے والا تھا آپ نے ایک نیزہ اٹھا کر ہلکا سا اس کی طرف کو مارا اور اسے ایسا لگا تاریخ میں لکھا ہے کہ جانوروں سے بدتر چنگھاڑتا ہوا یہ مکے میں پھرا کرتا تھا۔ مکے کے لوگ آڑ دلایا کرتے تھے کہ اتنے چھوٹے سے زخم پر تو اس طرح چنگھاڑتا ہے جیسا کہ تجھے قتل کیا جا رہا ہو۔ تو وہ کہتا تھا کہ تمہیں نہیں پتا یہ کس کے ہاتھ کا دیا ہوا زخم ہے، اگر میری تکلیف پورے مکے والوں پر بانٹ دی جائے تو مکے کے لوگ مر جائیں، مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے صرف اسی کو مارا تھا، ورنہ اتنی جنگیں ہوئی آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے کسی کو مارا بھی نہیں۔ وہی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ فرشتوں کو انکار کر دیا کہ میں دنیا میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اگر یہ لوگ نہیں مانتے ہیں تو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے ان کی اولاد تو ایمان قبول کرے گی، اولاد تو مان جائے گی۔ بہرحال آپ طائف سے تشریف لائے، یہ سن 11 نبوی ہے۔ اب آپ بڑے غم زدہ ہیں کہ مکے والوں نے کیا سلوک کیا، طائف والوں سے امید تھی انہوں نے کیا سلوک کیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی تکلیف دور کرنے کے لیے اور آپ کو تسلی دینے کے لیے اپنی ملاقات کے لیے عرش پر بلایا۔ اسی کو معراج کہا جاتا ہے کہ ایک رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر آرام فرما رہے تھے، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور سلام عرض کیا اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنی ملاقات کا شرف دینا چاہتے ہیں، آپ کو اپنی ملاقات کے لیے بلایا ہے، آپ میرے ساتھ چلیے۔ باہر سفید رنگ کی سواری کھڑی ہوئی ہے گھوڑے کی شکل کی، آپ تشریف رکھیے۔ اس سواری کا نام براق ہے۔ مؤرخین لکھتے ہیں کہ جس طرح بجلی آسمان میں چمکتی ہے اور چند سیکنڈ میں نہیں ہوتے زمین پر اس کا اثر محسوس ہوتا ہے، اس سے بھی تیز رفتار وہ سواری ہے کہ جو چند سیکنڈوں میں ساتوں آسمان و زمین کا سفر کر سکے، اتنی تیز سواری۔ حضرت جبرائیل امین کے ساتھ آپ سوار ہوئے، مسجد اقصیٰ آئے، مسجد اقصیٰ تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو پہلے سے ہی یہاں جمع کر رکھا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، تمام انبیاء علیہ السلام یہاں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کو نماز پڑھائی، اسی لیے آپ امام الانبیاء ہیں کہ سب نبیوں کے امام بن کر آپ نے نماز پڑھائی۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پھر جس نبی کا جو ٹھکانہ جو مقام تھا وہاں پہنچایا، اور آپ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ اب آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے عرش کی طرف جا رہے ہیں۔ چنانچہ پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں، حضرت آدم آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کون؟ حضرت جبرائیل امین نے جواب دیا کہ میں جبرائیل امین ہوں، یہ میرے ساتھ محمد بن عبداللہ ہیں، اور دروازہ کھلا، دعا سلام ہوئی۔ حضرت جبرائیل امین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یہ آدم صفی اللہ ہے۔ آگے اگلے آسمان پر چلے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تب بھی حضرت جبرائیل امین نے تعارف کرایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی کہ یہ عیسیٰ روح اللہ ہے۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پر پہنچے تو حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ساتویں آسمان پر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ہر جگہ حضرت جبرائیل امین تعارف دیتے ہوئے آیا کرتے تھے کہ یہ محمد ہے آخری نبی، اور ہر نبی کے متعلق بتلایا کرتے تھے کہ یہ آدم صفی اللہ ہے، یہ عیسیٰ روح اللہ ہے، یہ موسیٰ کلیم اللہ ہے۔ لیکن جب ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آپ کے ابا ابراہیم ہیں اور یہ محمد بن عبداللہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف دیا، لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعارف دیا تو انہیں ان کی اس دعا کا احساس کرایا جو انہوں نے اپنی ذریت اور اولاد کے لیے مانگی تھی، کہا کہ یہ آپ کے ابا ابراہیم ہیں۔ پھر عرش کی طرف یہ سواری بڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاضر خدمت ہوئے، سدرۃ المنتہا پر حضرت جبرائیل امین ٹھہر گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ الہی میں پہنچتے ہی سجدے میں پڑ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں جیسی تعریفیں ہو سکتی تھی سجدہ کیا، اللہ کی تعریفیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی عبادتوں کو قبول فرمایا، اس سفر کو قبول کیا اور اپنے محبوب کو بہت سارے انعامات سے نوازا، بہت ساری ملاقاتیں کی۔ یہیں سے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم کی سیر کرائی، یہیں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے انعامات دیے۔ انشاءاللہ بقیہ معراج کی تفصیل آئندہ ذکر کی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔